ناصر البانی نے یا کس طرح اس حدیث سے کیا کیا، استدلال کیا۔ اسی طرح حضرات ذکر اگر ہم شیخ ناصر البانی کی سلسلہ حدیث صحیحہ اٹھا کے دیکھتے ہیں تو سلسلہ حدیث صحیحہ کی جو حدیث نمبر 878 ہے، سلسلہ حدیث صحیحہ، یہ بھی شیخ ناصر البانی کی کتاب ہے، اس میں حدیث نمبر 878 ہے۔ وہ 878 نمبر حدیث پاک اگر آپ کو دکھائی دے رہی ہے تو وہی ہے جو یہاں صفت الصلاۃ نبی کے اندر شیخ ناصر البانی نے ذکر کی۔ یہاں بھی شیخ ناصر البانی نے وہی حدیث ذکر کی، تو وہ میں حدیث آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ وہ یہ ہے، اذا قعدتم فی کل رکعتین، کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تم 2 رکعتوں میں بیٹھو، فَقُولُوا التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ وَأَشْهَدُ أَن لَّا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ۔ یہ التحیات ہے حدیث پاک میں، اور آگے الفاظ ہے ثم لِيَتَخَيَّرْ مِنَ الدُّعَاءِ أَعْجَبَهُ إِلَيْهِ، پھر تم میں سے کوئی بھی جو دعا اس کو اچھی لگتی ہے وہ دعا کیا کر لے، نماز میں اس کو منتخب کر لے، نماز میں اس کو اختیار کر لے۔ اب حضرات ذکر آگے شیخ ناصر البانی نے اس حدیث پر بحث کی اور بتایا کہ یہ حدیث کیا ہے، بالکل صحیح ہے۔ آگے جا کے حضرات ذکر شیخ ناصر البانی نیچے فرماتے ہیں، وَفِي الْحَدِيثِ فَائِدَةٌ حَامَّةٌ، اس حدیث میں ایک بڑا ہی اہم فائدہ ہے، وہ کیا ہے، وَهِيَ مَشْرُوعِيَّةُ الدُّعَاءِ فِي التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ، وہ فائدہ یہ ہے کہ پہلے تشہد میں دعا کرنا کیا ہے، مشروع ہے، یعنی پہلے تشہد میں بھی دعا مانگنا کیا ہے، مشروع ہے۔ وَلَمْ أَرَ مَنْ قَالَ بِهِ مِنَ الْأَئِمَّةِ غَيْرُ ابن حزم، آگے شیخ البانی فرماتے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ ابن حزم کے علاوہ ائمہ میں سے کسی نے اس بات کا کہا ہو، یعنی ابن حزم بھی ابن حزم جو ہیں ان کا بھی یہی نظریہ تھا کہ پہلے تشہد میں دعا مانگی جا سکتی ہے۔ تو شیخ البانی فرماتے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ ابن حزم کے علاوہ کسی نے ائمہ میں سے کسی نے یہ بات کی ہو، صرف ابن حزم نے یہ بات کی ہے۔ والصواب معه، اور جو درست بات ہے وہ معه ابن حزم کے ساتھ ہے، یعنی ابن حزم کا جو موقف ہے، جو شیخ ناصر البانی کا موقف ہے کہ پہلے تشہد میں درود پاک، پہلے تشہد میں دعا مانگی جا سکتی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ درست بات یہی ہے۔ وَإِن كَانَ هُوَ اسْتَدَلَّ بِمُطْلَقَاتٍ يُمْكِنُ لِلْمُخَالِفِينَ رَدُّهَا بِنُصُوصٍ أُخْرَى مُقَيِّدَةٍ، آگے شیخ البانی فرماتے ہیں کہ ابن حزم نے مطلق احادیث سے استدلال کیا، یعنی مطلق وہ احادیث ہیں جن میں مطلقاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگنے کا ذکر کیا ہے۔ شیخ البانی فرماتے ہیں کہ ابن حزم نے جن احادیث کے اندر مطلقاً دعا کا ذکر ہے، وہاں ابن حزم نے ان حدیثوں سے کیا استدلال کیا ہے۔ کہتے ہیں گرچہ ابن حزم نے ایسی مطلق احادیثوں سے استدلال کیا ہے کہ ان کا رد مخالفین کے لیے دوسری مقید نصوص کے ساتھ کیا ہے، ممکن ہے۔ اما ھذا الحدیث فهو فی نفسه نص واضح مفسر لا يقبل التقیید، بہرحال یہ جو حدیث ہے، یعنی یہ جو حدیث پاک شیخ البانی نے ذکر کی، کہتے ہیں یہ حدیث اپنی ذات میں خود ایک نص ہے اور واضح اور مفسر ہے، اور ایسی حدیث ہے جو تقیید یعنی مقید ہونے کو قبول نہیں کرتی۔ فرحم اللہ عمران انصفا و اتبع سنتا، اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم فرمائے جو انصاف کرے اور سنت کی پیروی کرے۔ والحدیث دلیل من عشرات الادلۃ علی ان الکتب المذہبیۃ قد فاتها غیر قلیل من ہدی خیر البریۃ، 20 دلیلوں میں سے عبداللہ بن مسعود کی حدیث بھی اس بات پر دلیل ہے کہ جو مذہب کی کتب ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ سیرت نہیں ہے۔ فالفی ذالک ما یحمل تعصب علی الاہتمام بدراست السنت و استنارت بنورها، بس یہ بات متعصب لوگوں کو سنت کی درس و تدریس پر اور اس کے نور سے منور ہونے پر مجبور کرے گی، لعل و عسا، شاید ہو سکتا ہے۔ آگے شیخ البانی فرماتے ہیں تنبیہ، اما الحدیث کان لا یزید فی الرکعتین علی التشہد فهو منکر کما حققتہ فی الضعیفہ،
آگے شیخ البانی فرماتے ہیں بہرحال وہ حدیث جس میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعتوں میں تشہد سے آگے نہیں پڑھتے تھے، آگے شیخ البانی فرماتے ہیں وہ حدیث منکر ہے، یعنی جیسے کہ میں نے اس کی تحقیق کی ہے ضعیفہ سلسلہ ضعیفہ کے اندر۔ حضرات ذکر شیخ البانی کے نزدیک جو میں نے شروع میں پہلی پارٹ کے اندر جو حدیث پاک پڑھی تھی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی، کہ اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یزید فی الرکعتین علی التشہد، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی تشہد میں پہلی 2 رکعتوں میں تشہد سے آگے نہیں پڑھتے تھے۔ شیخ البانی کے نزدیک وہ حدیث ضعیف ہے، یہی وجہ ہے شیخ البانی نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا، اور ضعیف قرار دینے کے بعد شیخ البانی نے دلائل بنائے، دلائل قائم کیے جو پہلے تشہد میں دعا کی مشروعیت پر یا درود پاک کی مشروعیت پر، کہ وہ شیخ البانی فرماتے ہیں کہ پہلے تشہد میں دعا بھی پڑھ سکتے ہیں اور پہلے تشہد میں درود بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس بنا پر شیخ البانی نے جو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث تھی اس کو سلسلہ احادیث ضعیفہ کے اندر اس حدیث کو انہوں نے نقل کیا اور اس حدیث کو ضعیف قرار دیا، منکر قرار دیا۔ انشاءاللہ وہ بھی حدیث میں آپ کے سامنے جو شیخ البانی نے اس حدیث کے ضعف پر دلائل دی ہیں وہ بھی میں آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ اسی طرح ذراتی ذکر یہاں بھی یہ شیخ البانی نے یہ جو شیخ البانی کی عبارت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس سے بھی یہ پتہ چلا کہ شیخ البانی نے وہی سنن نسائی شریف کی حدیث سے استدلال کیا، اور جو عبداللہ بن مسعود کی حدیث پاک ہے اس سے استدلال کر کے شیخ البانی نے فرمایا کہ پہلے تشہد کے اندر التحیات عبد و رسولہ کے پڑھنے کے بعد انسان دعا بھی پڑھ سکتا ہے۔ اور شیخ البانی نے فرمایا کہ جیسے یہ ائمہ میں سے کسی نے یہ بات نہیں کی سوائے ابن حزم کے، تو ابن حزم کا بھی یہ نظریہ تھا کہ وہ فرماتے تھے کہ پہلے تشہد میں کیا کیا جا سکتا ہے، دعا مانگی جا سکتی ہے، تو شیخ البانی بھی فرماتے ہیں کہ پہلے تشہد میں دعا کیا ہے وہ مانگی جا سکتی ہے۔ اسی طرح ذراتی ذکر اگر ہم شیخ البانی کی ایک اور کتاب دیکھتے ہیں